ہندوستان کا شہر امروہہ نہ صرف اپنی تاریخی اہمیت کے لیے معروف ہے بلکہ یہ علمی و ادبی میدان میں بھی ایک معتبر مرکز کے طور پر جانا جاتا ہے۔ صدیوں سے یہاں کے علماء، فقہا، محدثین اور متکلمین نے دنیا بھر میں اپنے علم کا لوہا منوایا۔ اسی شہر میں مولانا سید اعجاز حسن جیسی شخصیت جنم لیتی ہے جن کا علم و عمل آج بھی روشنی کا مینار ہے۔ مولانا سید اعجاز حسن امروہوی سن 1849 عیسوی میں امروہہ کے محلہ گزری میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد مولانا سید علی حسن اپنے وقت کے عظیم عالم تھے۔ مولانا سید اعجاز حسن نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ بعد ازاں مولانا سید احمد حسین سے کسب فیض کیا۔ آپ نے اعلیٰ تعلیم کے لیے شہر علم و اجتہاد لکھنؤ کا رخ کیا، جہاں آپ نے فقہ کی تعلیم مفتی سید محمد عباس ششتری سے حاصل کی۔ علم کلام میں آپ نے صاحب ابقات الانوار علامہ میر حامد حسین موسوی جیسے اکابر علماء سے کسب فیض کیا۔ آپ کی علمی مہارت نے آپ کو نہ صرف ایک عظیم فقیہ اور محدث بنایا بلکہ علم کلام میں بھی یگانہ روزگار شخصیت کے طور پر پہچانے گئے۔ مولانا سید اعجاز حسن کی علمی ترقی کی ایک اور اہم علامت ان کے اساتذہ کا اعتماد تھا۔ مفتی محمد عباس شستری نے انہیں اپنا خاص شاگرد تسلیم کیا اور انہیں علمی سند کے طور پر 2 اجازے عطا کیے۔ یہ سندیں مولانا کی علمی لیاقت، ذہانت اور تدریسی صلاحیتوں کی غمازی کرتی ہیں۔ سن 1891 عیسوی میں مولانا سید اعجاز حسن کو آنریری میجسٹریٹ منتخب کیا گیا۔ موصوف نے اس عہدے کو صرف ذاتی مفاد کے لیے قبول نہیں کیا بلکہ عوامی خدمت، مظلوموں کی دادرسی اور معاشرتی اصلاح کے لیے کیا۔ آپ کی خوش اخلاقی، علم سے محبت اور بے لوث خدمت نے مولانا کو نہ صرف اہل امروہہ بلکہ پورے سماج کا حقیقی رہنما بنا دیا۔ آپ سماج میں بھائی چارگی، محبت و اخلاق کو پسند فرماتے تھے۔ مولانا زہد و قناعت میں بے مثال تھے۔ ان کی قناعت و دیانت کی یہ مثال بھی مشہور ہے کہ نظر حسین نامی ایک شخص نے 25,000 روپے، جو کہ اس زمانے میں بڑی رقم تھی، بطور عطیہ ان کی اولاد کے لیے مختص کرنا چاہی، لیکن آپ نے انکار کر دیا اور ساری رقم مدرسہ سید المدارس امروہہ کو دے دی۔ یہ واقعہ آپ کی قناعت اور ایثار و قربانی کی عکاسی کرتا ہے۔ آپ مدرسہ سید المدارس کی ترقی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے۔ آپ ہی کی جانفشانی کی بنا پر یہ مدرسہ دن دونی رات چوگنی ترقی کرتا رہا۔ موصوف نے محلہ لکڑا کی مسجد عبدال محمد کے اوقاف بھی بازیاب کروائے۔ اس کے علاوہ مولانا نے شیعہ کالج لکھنؤ کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے جو ناقابل فراموش ہے۔ شیعہ کالج آج بھی ہندوستان کے ممتاز تعلیمی اداروں میں شمار ہوتا ہے۔ علامہ سید اعجاز حسن نے تمام تر مصروفیات کے باوجود تصنیف و تالیف کے میدان میں بھی قلمی جوہر دکھائے اور سینکڑوں کی تعداد میں قیمتی علمی آثار چھوڑے، جن میں مفاتیح المطالب فی خلافت علی بن ابی طالب، تفسیر الآیات، موضوعی تفسیر، معارج الفرقان فی علوم القرآن، سبیل المسترشدین الی معارف الیقین، مواہب المقاصد و مفاتیح المطالب، الجواہر المضیہ، مرقع کربلا، تاریخ اصحاب، رسالہ اصول دین، اصول السنت، فلاح السائل اور معراج العباد کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ مفتی محمد عباس شستری نے آپ کو نہ صرف اپنا شاگرد خاص سمجھا بلکہ اپنی چھوٹی صاحبزادی کا عقد بھی اپنے اس شاگرد رشید سے فرمایا۔ خداوند عالم نے آپ کو 3 بیٹیاں اور 6 بیٹے عطا فرمائے، جو سید ممتاز حسن، سید امتیاز حسین، سید محمد سبطین، سید احمد حسنین، مولانا سید نسیم حسن ہلال اور سید سبط عباس کے نام سے پہچانے گئے۔ آخر کار یہ علم و ادب کا ماہتاب 18 جنوری سن 1922 عیسوی میں غروب ہو گیا۔ نماز جنازہ کے بعد ہزارہ بکا کے ہمراہ امروہہ کے عزاخانہ مسمات صغرن میں سپرد خاک کر دیا گیا۔